آپ کہیں اللہ اکبر، سٹارٹ کریں اور کہیں اللہ اکبر، اس سے کہیں اس سے پہلے آپ مسجد میں انٹر ہوئے، آپ نے پڑھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو آپ کی پوری باڈی کیمسٹری بدل جانی چاہیے کہ کیا کہا ہے، اے اللہ میرے لیے کھول دے ابواب، باب نہیں ابواب، دروازے کھول دے، کس کے؟ اپنی رحمت کے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اگر آپ کے وجود میں کوئی تحریک ہی پیدا نہ ہو، کوئی خوشی نہ آئے، کوئی دروازے کھلتے دکھائی نہ دیں، کوئی دروازوں کے پٹ کھلنے کی آوازیں نہ آئیں، کوئی رحمتوں کی ہوائیں نہ چلیں، رحمتوں کی بارش نہ ہو، سکون اطمینان کی ہوائیں نہ چلیں، غم ختم نہ ہو، تکلیفیں ماند نہ پڑیں، خوشیاں بڑھیں نہ، سکون میں اضافہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ الفاظ ہم نے کوئی کمی رہ گئی ہے ہم سے۔ اور آپ چلے آگے اور نماز میں جا کے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آپ نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو اگر آپ یہ کیفیت ہی نہ بنائے کوئی، انی بے شک میں نے، وجہت پھیر لیا ہے، ڈائریکٹ کر لیا ہے، وجہت اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو کدھر کر لیا ہے، کدھر ڈائریکٹ کر لیا ہے، للذی ان کی طرف، ان ہستی وحدہ لا شریک کی طرف جنہوں نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، فاطر السماوات والارض، فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین۔ تو میرا مطلب ہے آپ نے وہ پڑھا اور امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، گویا پھر آپ سمع اللہ لمن حمیدہ جو راز صاحب نے فرمایا، اگر اس سے آپ کی ایک دفعہ چابی لگ گئی اور آپ کا کوئی تالا کھل گیا تو پھر تو ماسٹر کی ہے، پھر تو اللہ اکبر اپنا حال پیدا کرے گا جب تکبیر تحریمہ کہیں گے آپ، ہے نا، اللہ اکبر، تو ساری کائناتیں رقص میں آ جائیں گی کہ ہاں تو نے سچ کہا، ساری کائناتیں مہر تصدیق ثبت کریں گی کہ ہاں اس شخص نے سچ کہا، واقعی اللہ ہی اکبر ہیں، اللہ ہی اکبر ہیں۔ تو آپ کو اگر اچھا تو یہ کہتے ہی کیا ہوا، ہر غم چھوٹا ہو گیا، ہر خوف چھوٹا ہو گیا، ہر دشمن چھوٹا ہو گیا، ہر مال کھوٹا ہو گیا، کچھ نہیں رہا آپ کے نزدیک، بس اللہ ہی اللہ ہو گیا۔ اگر وہ چابی لگ گئی جو راز صاحب نے لگائی، تو چابی لگ گئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اب آپ اللہ اکبر کھل جائے گا، اور پھر آپ نے ہاتھ باندھے، کیا بات ہے، آپ نے کہنا شروع کیا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، آپ پاک ہیں، ایک ایک لفظ آپ کی پوری کائنات کو بدل دے گا۔ سبحانہ کا اکیلا میں نے کتنی دفعہ آپ سے بات کی ہوگی، آپ کی پوری کائنات بدل دے گا۔ اللہ آپ پاک ہیں، میں نہیں ہوں پاک، اس کے اندر یہ ان بٹوین دا لائنز ہے، میں نہیں پاک، آپ پاک ہیں، لوگ نہیں پاک، آپ پاک ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے لوگوں کی غلطیاں معاف کرنی ہیں، وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، میں نے توقع نہیں کرنی کہ امی غلطی نہ کریں، ابو غلطی نہ کریں، بچہ غلطی نہ کرے، حکومت غلطی نہ کرے، ملک غلطی نہ کرے، سیاستدان غلطی نہ کرے، جج غلطیوں والے ہیں، یہ اللہ پاک ہے، اور میں بھی غلطیوں والا ہوں، تو تکبر ختم ہو گیا۔ سب سے بڑا شیطان کا جو ملعون ٹھہرنے کی وجہ تھی تکبر، وہ سبحانہ نے اس کی جڑ کاٹ دی، کیونکہ آپ نے کہا سبحانہ کا، اور میں تو ہوں انی کنت من الظالمین، میں تو ظالم ہوں، میں تو نہیں ہوں پاک، سبحانک اللہم وبحمدک، لو وبحمدک جس پہ کھل گیا، سبحانک اللہم کھل گیا، نہ لوگوں سے کوئی شکایت، نہ خود پہ کوئی فخر، جاتا رہا سب کچھ۔ وبحمدک، حمد تو آپ کی ہے، اب نہ شوق کہ کوئی میرے لباس کو اچھا کہیں، میری گاڑی کو اچھا کہیں، میں گھر بڑا بناؤں اس کو اچھا کہیں، گاڑی بڑی چمکتی نئی کار لوں اس کو اچھا کہیں، میں کوئی شے بن جاؤں مجھے اچھا کہیں، میرا کوئی دبدبا ہو جائے اچھا کہیں، وبحمدک، حمد تو آپ کی ہے، میری تو ہے ہی نہیں، تعریف تو کل کی کل آپ کی ہے۔ یس اور نو بولیں تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، کیا بات ہے، آئے ہائے ہائے، وتبارک اسمک، وتبارک، اور برکتوں والا ہے، آئے ہائے ہائے۔ اب اگر برکتیں ہی نہ اتریں،
اب رزق کی تنگیاں ہی آپ کی دور نہ ہو، اب صحت ہی ٹھیک نہ ہو، اب گھر سے بیماریاں ہی نہ جائیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، بس آپ ٹھکا ٹھک گاڑی چلا رہے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، ان کا اس میں مبارک بھی لیتے جا رہے ہیں، بدل بھی کچھ نہیں رہا، تو کہیں فالٹ ہے، چابی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے نا، تالے نہیں کھل رہے، ورنہ کھل جائیں گے، سارے تالے کھل جائیں گے اللہ کے بندو، ٹھکا ٹھک کھلیں گے۔ ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی ہے، اور لگاؤ ٹھیک طرح سے لگاؤ۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، آہا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، آپ کا اسم جو ہے، آپ کا نام جو ہے برکتوں والا ہے۔ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، آپ کی شان بلند ہے، لو ساری شانیں مٹ گئیں جو آپ کو مارے ڈال رہی تھی، جو روب تھا، جو دبدبا تھا، یہ فلاں کر لو فلاں کر لو، ایسے کرو، یعنی گویا آپ بھی کوئی شان چاہتے تھے، آپ نے کہا وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، اونچی ہے شان، اعلیٰ ہے شان آپ کی، میری نہیں، پرائم منسٹر کی نہیں، پریزیڈنٹ کی نہیں، امریکہ کی نہیں، پیوٹن کی نہیں، آپ کی شان اونچی ہے۔ لو ایسا کانفیڈنس تصور نہیں کر سکتے، اعتماد مسلمان ڈھونڈتا پھرتا ہے سیلف ہیلپ کلاسک کی بکس میں سے سیلف کانفیڈنس نکالنے کے چکر میں ہے۔ آئے اللہ کے بندے، تو نماز پڑھتا ہے روزانہ، نماز تو سب کچھ بدل کے رکھ دے، ہے کہ نہیں؟ تو کبھی یاد دلائیے گا پھر اس سے آگے نا، ایک ایک لفظ پہ ہم نماز کو کبھی یاد دلائیں، جیسے آج راز صاحب نے یاد دلا دیا، تو اس کی ان کی برکت سے آج یہ سبحانک اللہم کی بات ہوگی۔ بس وہ جب انہوں نے فرمایا تو ایک نئے رخ سے چیزیں اور کھل گئیں۔ تو میں مدت سے سوچتا آ رہا ہوں کہ آپ کو نماز کے اوپر میں بات کروں، 10 20 30 40 50 100 سیشنز نماز پہ دوں نا۔ نماز ٹھیک ہو گئی، او ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی آخرت میں اس کا سب کچھ ٹھیک نکل آئے گا۔ یار اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں نماز کے، آپ کیا بتاؤں آپ کو، لیکن وہ کس نماز کے ہیں؟ وہ والی نماز جو ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کدھر ہے؟ بے شک نماز بےہودگی سے اور برائی سے روک دیتی ہے، تو کہاں روک رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر وہ نماز وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ روک تو رہی نہیں ہے، یا نہیں؟ وہ تو روک تو نہیں رہی، اتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ہر طرف مسجدوں میں، سر وہ جو نا روک دیا، ہم ہی نہیں پڑھ رہے، ویسے ہم وہ پڑھ نہیں رہے، جو روک، یعنی ابھی نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔